بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سورج سے بارش۔ حصہ اول، عجیب و غریب واقعہ۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی، ہریالی اور پیارے لوگوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادھے، محنتی اور بہت ہی محبت کرنے والے تھے۔ نور پور کے لوگ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ان کے گاؤں میں کبھی کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی تھی، مگر پھر ایک دن آسمان پر عجیب منظر دکھائی دیا۔ دھوپ تیز تھی، سورج آسمان سے آگ کی طرح دہک رہا تھا، لیکن اس دن سورج کا رنگ کچھ الگ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، منہ غصے سے بھرا ہوا، اور اچانک زبردست سی آواز میں چیخنے لگا، اے زمین والو! تم نے مجھے ہمیشہ دھوپ دینے والے کے طور پر جانا ہے، لیکن اب دیکھو میری طاقت کا کمال۔ اور پھر ایسا منظر پیش آیا جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سورج سے بارش برسنے لگی، مگر یہ بارش پانی کی نہیں تھی، آگ اور گرم تیل کی بارش کی تھی۔ گاؤں والے حیران، پریشان، خوفزدہ ہو گئے۔ وہ جانتے ہی نہ تھے کہ ایسا عذاب آئے گا۔ حصہ دوم، نور پور کا پانی میں ڈوب جانا۔ جیسے ہی سورج سے یہ گرم بارش برسی، آسمان پر کالے بادل آ گئے، بجلی چمکنے لگی اور ایک دم سے گاؤں میں پانی بھرنے لگا۔ گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر محفوظ جگہ کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ ایک طرف ایک عورت اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہی تھی، دوسری طرف ایک بزرگ آدمی اپنی لاٹھی کے سہارے پانی سے ڈوبتے سامان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ پیڑوں پر چڑھ رہے تھے، کچھ چھتوں پر، مگر پانی مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کی مکھیا عبدالحکیم ایک درخت کے تنے پر چمٹ کر زور زور سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، یہ کیسی آفت ہے! سورج سے بارش! ہم نے تو کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ حصہ سوم، سورج کا قہر اور اللہ کی مدد۔ اتنے میں ایک نوجوان لڑکا فرحان آگے بڑھا۔ وہ گاؤں کا سب سے عقل مند اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے کہا، یہ آزمائش ہے، ضرور ہم میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ آؤ سب مل کر اللہ سے معافی مانگے۔ گاؤں کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کی، توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی غرور، بے ایمانی اور گناہوں کا راستے پر نہیں چلیں گے۔ جب ان کی دعائیں آنکھوں کے آنسو کے ساتھ ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جوش میں آئی۔ اچانک آسمان پر روشنی پھیل گئی، بادل چھٹ گیا، سورج کا چہرہ نارمل ہو گیا اور سورج نے مسکرا کر کہا، اے زمین والو! اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب دوبارہ تمہیں آگ یا تیل کی بارش نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں صرف دھوپ دوں گا تاکہ فصلیں اگ سکیں، تمہیں گرمی ملے اور تم میرے احسان کو پہچانو۔ پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ جو لوگ گھبرا کے اپنا سامان چھوڑ چکے تھے، وہ سب واپس آ کر اپنے گھروں کی صفائی کرنے لگے۔ عبدالحکیم کی آنکھوں میں آنسو ہو کر کہنے لگا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اس لیے سورج سے بارش ہوئی، آئندہ کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ حصہ چہارم، نور پور کی نئی زندگی۔ اس حادثے کے بعد نور پور کے لوگ بالکل ہی بدل گئے۔ اب وہ سورج بولتے ایمانداری سے اب وہ سچ بولتے، ایمانداری سے کام کرتے، اپنے ہمسایوں کی مدد کرتے اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ سورج بھی ہر دن نرم روشنی کے ساتھ نکلتا، گویا وہ بھی نور پور کی محبت میں شامل ہو گیا۔ نور پور کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف خوبصورت گاؤں نہیں بلکہ ایک مثال بن چکا تھا کہ جب انسان گناہوں سے باز آ جائے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت پر عذاب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی غرور اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر جب انسان حد سے بڑھ جائے تو آزمائش بھی آ سکتی ہے، لیکن سچی توبہ اور نیک عمل سے ہر محبت ختم ہو سکتی ہے۔
اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔